جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمیں فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے موبائل فونز میں سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ نہایت لازمی ہے کہ ہم رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر کے سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو رات بھر برے خوابوں اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن مجید میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، جس کی بنا پر یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد موجود اللہ تعالیٰ کی واضح ترین نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ناشکرے دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل و کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تمام نعمتیں واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہو؟ یہ خیال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن پاک کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص صبح آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شخص شام کو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے کا اختتام اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت ناموں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی الحی اور القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو خود اپنی انتہائی قوت اور طاقت کے ساتھ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو تمام کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جس نے پوری کائنات کے نظام کو انتہائی منظم طریقے سے سنبھالا ہوا ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں اور سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت ہی کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک وحدہ لا شریک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ،
ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی کائنات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس آیت کے 8ویں جملے سے کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ اب اس آیت کے تیسرے جملے میں ذکر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک، دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پہ کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر اس چیز کا مالک ہے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا اور قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔